بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد۔ جو لوگ الہی تعلیم کے مطابق ایمان لاتے ہیں اور جو یہودی ہوئے اور جو بے دین ہوئے اور جو نصارہ اور مجوس اور وہ لوگ جو شرک کرتے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ فرما دیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ یہ سورہ حج کی 17ویں آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ بروز قیامت تمام لوگوں کے اختلافات کے فیصلے فرمائیں گے، اس کے تعلق سے بیان فرما رہے ہیں۔ ان اللہ یحکم بینہم فیما ھم فیہ یختلفون۔ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان تمام اختلافات کے فیصلے کر دیں گے جو آج دنیا میں لوگ کر رہے ہیں۔ مختلف لوگ مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں اور ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ میں حق پر ہوں، کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ میں باطل پر ہوں۔ تو اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ مومن لوگ بھی، ایمان والے بھی، جو اللہ پر ایمان لائے ہیں اور فرمانبرداری اور اطاعت گزاری میں زندگی گزار رہے ہیں، اور جو گمراہ فرقے ہیں وہ اس میں چاہے یہودی ہو، چاہے صابی ہو، چاہے نصارہ ہو، چاہے مجوس ہو، وہ تمام کے تمام جو مشرکین جو انکار پر اڑے ہوئے ہیں آج دنیا میں، اللہ تعالیٰ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس کی توحید کو کہ قائل نہیں ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے فیصلے ہم کر دیں گے۔ ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، تفصیل کے ساتھ اس کا فیصلہ ہوگا۔ جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے اللہ تعالیٰ بخوبی جانتے ہیں کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے، اور کس کے دل میں کیا ہے اور کیا چھپا ہوا ہے اور کیا ظاہر کر رہا ہے۔ یہ تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ واقف ہیں۔ اس کے فیصلے وہ فرمائیں گے۔ ان اللہ علی کل شیء شہید، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ مجوس کہتے ہیں جو ایران کے جو آگ کو پوجا کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو مجوس کہتے ہیں، اور جو ہے یہودی اور صابی اور نصارہ تو آپ جانتے ہیں۔ ان تمام لوگوں کے بارے میں جو بھی گمراہ فرقے ہیں ان کے بارے میں بھی، اور جو اللہ کے فرمانبردار ہیں ان کے بارے میں بھی تمام لوگوں کے فیصلے ہو جائیں گے اس دن۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جو مخلوق آسمانوں اور زمین میں ہے سب کی سب اللہ ہی کے آگے سر بسجود ہیں؟ سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے، اور بہت سے انسان اللہ ہی کے آگے سجدہ ریز ہیں، اور بہت سے انسان ایسے بھی ہیں جو اللہ کے آگے سر بسجود نہ ہونے کی پاداش میں مستحق عذاب ہو چکے ہیں، اور جس کو اللہ تعالیٰ ذلیل کر دے کوئی اس کو عزت دینے والا نہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، کسی کو دم مارنے کی مجال نہیں۔ یہ آیت میں سجدہ تلاوت ہے، اور سجدہ تلاوت تمام مسلمان مردوں اور عورتوں، عاقل اور بالغ کے اوپر واجب ہے جب وہ کہ سنیں یا اس کو پڑھیں، تو وہ چاہے تو فوراً کر سکتے ہیں یا چاہے تو بعد میں بھی اس کو کیا جا سکتا ہے۔ تو اس میں جو بات آ رہی ہے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے آگے سر بسجود نہیں ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ یہ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے کہ انہیں ہر شے کائنات کی اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ کر رہی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ارے وہ مخلوقات کیسے سجدہ کر سکتی ہے، سورج کیسے سجدہ کر سکتا ہے، یا حیوانات کیسے سجدہ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم کو اس کا شعور نہیں ہے، تم اس کو سمجھ نہیں سکتے کہ کیسا سجدہ کرتے ہو، کیونکہ انسانوں کے لیے تو سجدہ یہ ہے کہ وہ اپنی پیشانی کو زمین پر ٹکائے اپنے خالق کے آگے، اور دوسری جو مخلوقات ہیں ان کے
سجدہ کرنے کا طریقہ کچھ اور ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا ہے تو پھر ان کو ہدایت کر دی ہے کہ ان کو کیا کام ہے، ان کے ذمے کیا کام ہے، وہ تکوینی طور پر اور غیر اختیاری طور پر وہ کام کیے جا رہے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق، اس میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں آ رہا ہے۔ جو جانور کو جس کام کے لیے بنایا گیا ہے وہ جانور وہی کام کر رہا ہے، اور جو بڑی بڑی مخلوقات ہیں، زمین و آسمان ہیں اور سورج اور چاند اور ستارے ہیں، سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، جو کام کے لیے ان کو کہا گیا ہے وہی کام وہ کر رہے ہیں۔ جب ان کو طلوع ہونے کے لیے کہا گیا ہے اسی وقت طلوع ہوتے ہیں، اور جب غروب ہونے کے لیے کہا گیا ہے اسی وقت وہ غروب ہوتے ہیں، اور کہیں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر نہیں ہوتے، ہزاروں سالوں سے وہی کام کیے جا رہے ہیں۔ تو یہی ان کا سجدہ ہے۔ اور پہاڑوں اور درختوں کے بارے میں سجدہ جو کیا کرتے ہیں اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر جو ڈولتے ہیں درخت، اور پھر ان کے سائے جو ادھر سے ادھر پڑتے ہیں وہی ان کا سجدہ ہے۔ تو اس طریقے سے کائنات کی کوئی چیز اللہ کے سجدے سے خالی نہیں ہے، سب کے سب اللہ کی تسبیح بیان فرما رہے ہیں۔ اور ایک حدیث میں جو ہے جس کو حضرت ابو ذر اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس میں یہ بات بتائی گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم کو معلوم ہے کہ سورج کہاں پر جاتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کو جو ہے اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج یعنی جاتا ہے اور عرش کے نیچے جا کر وہ سجدہ کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے انہیں مانگتا ہے اور طلب کرتا ہے کہ کیا میں پھر سے آگے چلا جاؤں؟ تو اللہ تعالیٰ جب اس کو حکم دیتے ہیں تو پھر سے وہ جو ہے طلوع ہوتا ہے، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ اس دن اس سے کہا جائے گا تو چلا جا جہاں سے آیا تھا وہیں پر، تو اس وقت وہ مغرب ہی سے طلوع ہو جائے گا۔ تو روزانہ جا کر وہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے مانگتا ہے کہ میں کیا کروں اب، تو یہ سجدہ کرتا ہے سورج بھی، اس کے بارے میں صحیح حدیث ہے۔ اس طریقے سے اس میں تمام کائنات کی جو بھی چیزیں ہیں اس کے تعلق سے جو سجدہ ریز ہیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اور سورج اور چاند اور رات اور دن کا خاص طور پر ستاروں کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ بہت سے مشرکین سورج کی پوجا کرتے ہیں، اس کو معبود سمجھتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، چاند کی عبادت کرتے ہیں اور دیگر ستاروں کی عبادت کرتے ہیں، اس لیے اس میں اس کو خاص طور پر لایا گیا ہے۔ اور سورہ حامیم السجدہ پارہ 24 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ اس آیت میں یہ بات بتائی گئی ہے سورہ حامیم سجدہ میں کہ یہ جو تمام چیزیں ہیں، رات اور دن اور سورج اور چاند اور ستارے، یہ سب کے سب آیتیں ہیں، نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو اپنی ایک قدرت کی نشانی کے طور پر رکھے ہیں اور دکھا رہے ہیں۔ جیسا کہ رات کو جو ہے یعنی تاریک بنا دیا گیا ہے، دن کو روشن بنا دیا گیا ہے، رات کو آرام اور سکون کا ذریعہ بنایا گیا اور دن کو جو ہے کام کرنے کا ذریعہ بنا دیا گیا اور اس میں روشنی دے دی گئی، اسی طریقے سے سورج اور چاند دیگر جو ہے اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، اپنے اپنے مداروں میں گھوم رہے ہیں، اور یہ اس کو سجدہ مت کرو، اس کی عبادت مت کرو۔ اس آیت میں یہ بات بتائی گئی ہے، بلکہ سجدہ اور عبادت تو اس ذات کی کرو جس کو ان تمام چیزوں کو جس نے پیدا کیا ہے۔ من آیاتہ اللیل والنہار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن۔ ان تمام مخلوقات کا جو خالق ہے اس کو سجدہ کرو، اس کو سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مخلوق معبود نہیں ہو سکتی، خالق ہی معبود ہو سکتا ہے، جس نے پیدا کیا ہے ان تمام چیزوں کو، اس کا سجدہ کرو اگر تم کو عبادت کرنی ہی ہو۔ والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب۔ اور اس میں ایک جو بات بتائی گئی ہے کہ سب کے سب سجدہ ریز ہیں، تو انسان بھی سجدہ ریز ہیں، لیکن بہت سے انسان سجدہ نہیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، نافرمان ہیں۔ اس میں دو قسم کے انسان آتے ہیں، ایک وہ جو اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار ہیں، جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں اور سجدے میں رہتے ہیں، اور ایک وہ جو سجدے سے منحرف ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں، باغی ہیں اور غدار ہیں، جو سجدہ کرنا نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آج اختیار دے کر رکھا ہے، اس لیے وہ سجدہ نہیں کر رہے ہیں۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ذلیل و خوار کر دیں گے اور ان کو عزت دینے والا کوئی نہیں ہے۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، کوئی ان کے معاملے میں ٹانگ نہیں اڑا سکتا، کوئی ان کے معاملے میں یہ نہیں پوچھ سکتا کہ یہ آپ نے کیوں کیا اور یہ آپ نے کیوں نہیں کیا۔
हाज़ानी ख़स्मान इख़्तसमू फ़ी रब्बिहिम फ़ल्लज़ीन कफ़रू क़ुत्तियत लहुम सियाब मिन नारिन युसब्बु मिन फ़ौक़ि रुऊसिहिमुल हमीम। ये दो फ़रीक़ एक दूसरे के दुश्मन अपने परवरदिगार के बारे में झगड़ते हैं, लिहाजा जो लोग इनकार हक़ करते हैं उनके लिए आग के कपड़े पहनाए जाएंगे और उनके सरों पर खौलता हुआ पानी डाला जाएगा। इसमें जो बात बताई गई कि दो फ़रीक़ कौन थे ये, और शान नुज़ूल के एतबार से ये बात सामने आती है कि ये जंग बदर के मौके पर मैदान जंग में दो फ़रीक़ आमने सामने थे। एक फ़रीक़ जो था वो मुसलमानों का गिरोह था, मोमिन लोगों का, जो अल्लाह ताला की फरमाबरदार और अल्लाह के हक़ में अल्लाह के लिए लड़ रहे थे, और उनके सामने जो था वो गिरोह जो था जो काफिरों का गिरोह था, जो अल्लाह ताला की नाफरमान, अल्लाह ताला को मानने के लिए तैयार नहीं है, वो लड़ रहे थे मुसलमानों से और मोमिनों से। ये दो फ़रीक़ थे, एक हक़ पर था और दूसरा बातिल पर था, एक अल्लाह ताला को मानने वाला फरमाबरदार और एक अल्लाह का बाग़ी। ये दोनों फ़रीक़ों के ताल्लुक़ से सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है, इसमें ये बात आई है कि कौन लोग थे। एक फ़रीक़ जो था उसमें नामों का तज़किरा किया गया है, कुछ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे उसमें, और हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, और हज़रत उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और दूसरे जो यानी मुखालिफ जो सिमत में जो लोग थे उसमें उतबा, शेबा, वलीद, रबिया, ये तमाम लोग थे। उसमें से 3 तो उसी वक्त मारे गए, वो बदबख्तों में से, काफिरों में से उतबा और शीबा और रबिया वग़ैरह। और मुसलमानों में जो हज़रात थे उसमें हज़रत अली और हज़रत हमज़ा वग़ैरह तो महफूज रहे उस वक्त उस जंग में, और हज़रत उबैदा के ताल्लुक़ से बताया गया है कि वो बड़े शदीद ज़ख्मी हालत में वापस आए और फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़दमों में आकर अपनी जान दे दी। ये दो लोगों का, ये दो फ़रीक़ों का अल्लाह ताला तज़किरा फरमा रहे हैं कि दो लोग थे, दो गिरोह थे, एक पूरे का पूरा हक़ पर और दूसरा जो है बातिल पर लड़ रहे थे। ये दो लोगों का तज़किरा अल्लाह ताला इसमें फरमा रहे हैं कि जो लोग जो अल्लाह से जो है बगावत करके, सरकशी करके उसके ख़िलाफ़ लड़ रहे थे, उसकी तौहीद को मानने के लिए तैयार नहीं थे, उनका क्या हशर होने वाला है। फ़ल्लज़ीन कफ़रू क़ुत्तियत लहुम सियाबुम मिन नार, उनके लिए इनकार हक़ करने की पादाश में आग के कपड़े पहनाए जाएंगे जो आतिशगीर मादे के होंगे। युसब्बु मिन फ़ौक़ि रुऊसिहिमुल हमीम, उनके सरों पर खौलता हुआ पानी डाला जाएगा। ये उनकी तवाज़ु होगी अल्लाह के पास, क्योंकि उन्होंने आज हक़ को मानने से इनकार कर दिया था, और फिर उनके लिए यही तवाज़ु अल्लाह ताला करे। वमन शाअ फलयकफिर इन्ना आतदना लिज़्ज़ालिमीना नारन अहात बिहिम सुरादिक़ुहा व इन यस्तगीथु युगासु बिमाइन कलमुहल यशविल वजूह बिसश्शराबु वसाअत मुर्तफ़क़ा। सूरह कहफ़ में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं 15वें पारे में कि ये लोगों के लिए अल्लाह ताला ने आग की खनातें तैयार करके रखी हैं, और वो जो है उनको घेर लेगी और फिर वो फरियादुरसी करेंगे प्यासे होकर और मांगेंगे, तो अल्लाह ताला उनकी फरियादुरसी को कबूल करेंगे। और क्या करेंगे, उनको पानी दिया जाएगा। कैसा पानी? इतना गर्म और खौलता हुआ पानी कि उनके चेहरों को भून डाल लेगा वो पानी जब वो पानी पीने की कोशिश करेंगे। क्या ही बुरा पानी है, क्या ही बुरा पीना है वो, क्या ही बुरा ठिकाना है उसका, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। और कई एक मुकामात पर उन बदबख्तों और जालिमों के लिए अल्लाह ताला ने क्या चीज़ तैयार करके रखी है उसके बारे में बताया है कि इन्ना शजरत ज़क़ूम तआमुल असीम कलमुहली यगली फिल बुतून कगलियल हमीम खुज़ूहु फ़अतिलूहु इला सवाई जहीम सुम्मा सुब्बू फ़ौक़ रासिही मिन अज़ाबिल हमीम। सूरह दुखान पारा 25 में अल्लाह ताला ने उनका तज़किरा किया है कि उनका खाना जो है वो तोहर का दरख्त, ज़क़ूम का दरख्त है, वो जहन्नुमियों का खाना है, और उनके पेट में खौलता हुआ पानी होगा इतना गर्म कि उनकी अतड़ियाँ जल जाएंगी उससे, और फिर कहा जाएगा कि पकड़ो और ले जाकर जहन्नुम के बीच इसको डाल दो और उनके सर पर खौलता हुआ पानी डालो। युसहरु बिहिम मा फ़ी बुतूनिहिम वल जुलूद, जिससे उनके पेट के अंदर की चीज़ें और खालें जल जाएंगी। वलहुम मक़ामिअ मिन हदीद, और उनको मारने के लिए लोहे की हथौड़े होंगे। क्या उनकी तवाज़ु होगी अल्लाह के पास। अल्लाह ताला बयान फरमा रहे हैं कि आज तुम जो अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हो, अपने खालिक को नहीं पहचानते हो और उससे बगावत और सरकशी करते हो, तो तुम्हारा हशर तो ये होने वाला है, तुम्हारे सर पर खौलता हुआ पानी डालेंगे, लोहे की हथौड़ों से तुम्हें मारा जाएगा। कुल्लमा अरादू अन यखरुजू मिनहा मिन गम्मिन उईदू फ़ीहा वज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़।
دوزخ کی تکلیف اور رنج سے جب بھی اس سے نکلنا چاہیں گے تو پھر اسی میں لوٹائے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ آتش جہنم کا مزہ چکھتے رہو، اب باہر نہیں آ سکتے۔ جب باہر آنے کی کوشش کریں گے تو بتا دیا جائے گا کہ تمہارے باہر آنا تمہارے لیے ممکن نہیں ہے، یہیں پر رہو اور مزہ چکو جلنے کا۔ ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار یحلون فیہا من السابر من ذہب ولؤلؤا ولباسهم فیہا حریر۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو کتاب اللہ کے مطابق ایمان لاتے ہیں اور اس کے تقاضے اعمال صالحہ زندگی کے ہر شعبے میں سنت کے مطابق بجا لانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، جن کا نہایت ہی خوشنما منظر ہوگا، وہاں انہیں سونے اور موتی کے زیور پہنائے جائیں گے اور ان کا لباس ریشم کا ہوگا۔ یہ سب کچھ عطا اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں اپنے آپ کو رکھ لیا تھا اور زندگیوں کو انہیں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزارا تھا اور اللہ کی رضا جوئی کے لیے اور خوشنودی کے لیے انہوں نے سب کچھ کیا تھا۔ یہاں پر رہ کر وہ تکلیفیں اٹھائے تھے اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری انہوں نے کی تھی، اس کے انعام کے طور پر ان کو جنت کی نعمتوں سے سرفراز کر دیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔